السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ سب کو رشدہ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے شب برات پر کیے جانے والے کچھ کاموں کے بارے میں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں شب برات کی فضیلت، کہ اس رات کو شریعت میں کیا فضیلت حاصل ہے۔ تو احادیث میں شعبان کے مہینے کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو رجب کے مہینے میں جو آپ دعا مانگتے تھے رجب میں برکت کی، تو تبھی آپ شعبان میں برکت کی بھی دعا مانگتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان، کہ یا اللہ ہماری رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ شعب الایمان بہقی میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا، یہ شعبان کی درمیانی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو بکر کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر 5 یا 6 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ پہلا اس میں سے مشرک، یعنی شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو کسی بھی طریقے سے شریک کرنے والا۔ دوسرا دل میں بغض رکھنے والا، جس کے دل میں کینہ رہتا ہو، وہ اپنے دل کو صاف نہیں رکھتا ہو۔ تیسرا قطع تعلق کرنے والا، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہو۔ چوتھا احزار کو لٹکانے والا، احزار یعنی تہمد یا اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ مرد حضرات کو اپنے پیروں کے ٹخنے کھلے رکھنے چاہیے، اپنی جو چادر ہو یا تہمد ہو وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ آج کل تو زیادہ تر پینٹ یا پاجامہ پہنا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص اپنی پینٹ یا پاجامے کو یا تہمد کو ٹخنوں سے نیچا صرف تکبر کی وجہ سے رکھتا ہے تو ایسے شخص کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ پانچواں ماں باپ کا نافرمان، ایسا نافرمان جو بہت زیادہ دل دکھانے والا ہو، جس نے دل دکھا دکھا کے ماں باپ کے دل کو بالکل پھاڑ دیا ہو۔ چھٹا مسلسل شراب پینے والا، شراب کا عادی انسان۔ تو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اگر کسی کے اندر بھی اس میں سے کوئی بھی بات پائی جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو احادیث شب برات کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ یہ جو فضیلتیں ہیں یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، ان احادیث کی سند ضعیف ہے، مگر یہ ضعیف احادیث بھی اتنی کثرت سے ہیں کہ یہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ اس رات کی فضیلت میں بہت اختلاف ہے، البتہ جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، اور جمہور میں کافی بڑے بڑے علماء آتے ہیں، اس لیے ہم اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتے۔ البتہ اس رات کو تہوار کی طرح منانا، پٹاخے پھوڑنا، لائٹیں جلانا، حلوہ بنانا، نہا دھو کے نئے کپڑے پہننا، جماعتیں بنا بنا کے نوافل پڑھنا، گروہ در گروہ قبرستان میں جانا، پھول چڑھانا، یہ سب غلط ہے، بدعت ہے۔ اس رات کی عبادت نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت موقدہ، بس مستحب ہے کہ اگر اس رات عبادت کرے وہ بھی تنہائی میں تو امید ہے کہ اور راتوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر اس رات میں جا کر عبادت نہیں کر رہے تو کم از کم اتنا کر لیں کہ عشاء جماعت سے پڑھ کر کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، پھر تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھ کر دعا مانگ لیں اور فجر جماعت سے پڑھ لیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوری پوری رات جاگتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، پھر جب فجر سے پہلے کا وقت آتا ہے تہجد کا تو اس وقت سو جاتے ہیں، اور سوتے بھی اتنے بے خبر ہیں کہ پھر ان کی فجر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو ایسی عبادت سے کیا فائدہ جو ہماری فرض کو ہی چھٹوا دے۔ ہمیں اپنا فرض نہیں چھوڑنا، بلکہ فرض تو ہر حال میں پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہمارے اندر ہمت اور طاقت ہے تو ہم نفل پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سارے نوافل گھر پر ہی ادا کرتے تھے،
تو مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ گھروں پر ہی تنہائی میں عبادت کریں۔ مسجدوں کو بھرنا، شور شرابے کرنا، یہ سب کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ رات کوئی تہوار نہیں ہے، ہمارے دین میں رات کا کوئی بھی تہوار نہیں ہے۔ رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے اور اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے۔ یہ جو شب برات کا لفظ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہی شب برات ہے، یعنی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ تو یہ برات کا لفظ، شب برات کا لفظ کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تو لیلۃ النصف من شعبان آیا ہے، شعبان کی درمیانی رات کا لفظ ہے، شب برات کا لفظ نہیں آتا۔ اور یہ جو ایک حدیث میں آتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اٹھے اور جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ نے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ تو یہ بھی بہت ضعیف حدیث ہے۔ اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ صحیح حدیث ہے، تب بھی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقیع جانا منقول ہے۔ آپ کے بعد نہ آپ کا کوئی صحابی کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں نہیں آتا کہ وہ قبرستان گئے ہیں اس رات کو اٹھ کر۔ اگر اس رات کی کچھ فضیلت ہوتی قبرستان جانے کی، تو صحابہ کرام ہم سے کہیں درجے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے اور دین پر چلنے والے تھے۔ تو کوئی نہ کوئی صحابی تو ایسا ہوتا جو اس رات قبرستان گیا ہوتا، مگر کسی بھی صحابی کے بارے میں نہیں آتا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں دوبارہ اس عمل کا ذکر ہے کہ آپ قبرستان گئے ہوں۔ اور آج ہمارے یہاں کے لوگ کیا کر رہے ہوتے، اتنے زیادہ قبرستان جا رہے ہوتے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، جماعتیں بنا کے جا رہے ہیں، ہار پھول لے کے جا رہے ہیں، انہیں چڑھا رہے ہیں جا کر۔ تو یہ سارے کام بدعت ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات قرآن نازل ہوا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ اس رات میں بہت سے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اس رات میں نہ ہی قرآن نازل ہوا اور نہ ہی فیصلے کیے جاتے ہیں، بلکہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اس رات کا ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہا اس دن کا روزہ، تو اس کے بارے میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ البتہ اتنا تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13، 14، 15 ان تاریخوں کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ایام 20 کا روزہ رکھ رہے ہیں ہم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے، اور پھر اس مہینے میں باکثرت روزہ رکھتے تھے، تو یہ نیتیں کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اس رات میں عبادت نہ کرے اور اس کا روزہ بھی نہ رکھے، تو ہم اس کو طعن و تشنیع و ملامت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کوئی فرض واجب سنت موقدہ نہیں ہے۔ کر لے تو بہتر ہے، اور نہیں کرے تو کوئی بات نہیں۔ باقی حلوہ بنانا، نئے نئے کپڑے پہننا، غسل کرنا، جماعتیں بنا کے نفل پڑھنا، قبرستان میں رش کرنا، یہ سب بدعت ہے، اس کا کہیں سے ثبوت نہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں حوض کوثر پر اپنی امت کو سیراب کر رہا ہوں گا، تو میری طرف کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے ہی امت کے ہوں گے، مگر فرشتے انہیں ہٹا دیں گے وہاں سے، فرشتے انہیں دور کریں گے، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے فرمائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کتنے نئے کام کیے، کتنی نئی باتیں ایجاد کی۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً کہ دور کرو، ان کو دور کرو۔ تو اللہ نہ کرے ہم حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں، اس لیے ہمیں دین میں کوئی نیا کام نہیں کرنا۔ یہ نہیں دیکھیں کہ یہ کام تو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ کام تو ہمارے بزرگ کرتے تھے، یہ کام تو ہمارے اماں ابا کرتے تھے، یہ ہمیں نہیں سوچنا۔ اگر انہیں سمجھ نہیں تھی، ان تک صحیح بات نہیں پہنچی، تو ہم تو عقل رکھتے ہیں، جب ہمیں صحیح بات بتائی جا رہی ہے تو ہم اسی پر چلیں۔ یہ جو کہنا ہے نا کہ یہ ہمارے بڑے کرتے تھے، پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، تو جو کفار مکہ تھے، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی امتیں تھیں جن کو دین کی بات کو نہیں ماننا ہوتا تھا، نبی کے کہنے پر نہیں چلنا ہوتا تھا، وہ سب یہی کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے بزرگوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ تو ہمارے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو ہم اپنی تعویلیں کرنا چھوڑ دیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا اور برائیوں سے دور رہنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔